کل جو دن گزرا ہے 6 رجب، حضور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک تھا۔ تھوڑا سا آپ کا تذکرہ کہ یہ ہمارے محسنین ہیں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھائیں تو اسلام لانے والے یہاں پر یہی ہیں، اسلام پہنچانے والے یہی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو جو بتوں کے پجاری تھے ان کو رب کے سامنے جھکانے والے یہی ہیں۔ آپ کی ولادت 536 ہجری ایران کے علاقے سیستان، وہاں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ شاید کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک نظام چل پڑا ہے نا، ڈبہ پیر نکل آئے ہیں 2 نمبر، ہم سمجھتے ہیں ساری ایسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے باقاعدہ علوم شریعت حاصل کیے ہیں، سمرقند، بخارا، جو ماوراء النہر، جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے، آپ نے ان سے علوم شریعت حاصل کیے، اور آپ حافظ قرآن بھی تھے، حفظ قرآن بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے روحانی تربیت حاصل کی ہے۔ عراق میں اس وقت کی بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے خلیفہ ہیں، اور آپ نے روحانی تربیت وہاں سے حاصل کی۔ روحانی تربیت سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس ہے، اپنے دل کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا۔ تو یہ معالج ہوتے ہیں تو علاج کرتے ہیں تاکہ حسد، کینہ، بغض یہ چیزیں نکل جائیں، اور سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان میں پھیلانے والے آپ ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے ہندوستان کے اندر مسلمان کیا۔ یہ جو بنگلہ دیش ہے، پاکستان، یہ تو بعد میں بنا ہے نا، تو یہ سارے ایک تھے۔ ایک بندے میں سن رہا تھا، کہتا ہے جی اس وقت 90 لاکھ لوگ ہی نہیں تھے۔ تو یہ تاریخ سے جو ہے وہ لا علمی ہے، لاکھوں پر مشتمل۔ تو سلطان محمد غوری، شہاب الدین غوری، آپ کا لشکر ہوا کرتا تھا، اور سلطان شہاب الدین محمد غوری جو ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید ہیں۔ تو یہ بزرگوں نے صرف اس انداز میں یعنی تبلیغ بھی کی ہے، اور ایسے جرنیل بھی تیار کیے ہیں جنہوں نے اسلام کا دفاع اسلحے کے ساتھ کیا ہے۔ اور آپ کی تصنیفات بھی ہیں، 8 آپ کی تصنیفات ہیں، اور یہ جو بات ہے شاید آپ نے نہ سنی ہو، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو خلفاء پھر جنہوں نے آگے دین پھیلایا، آپ نے لوگ تیار کیے، 8 سے 10 بڑے شخصیات ہیں، ان میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 6 رجب 627 یا 633 ہجری کو ہے، 97 یا 103 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ بر صغیر کے اندر اگر اسلام آج موجود ہے تو انہی بزرگان دین، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو آل رسول کی غلامی کا ویسے ہی ہمیں حکم ہے، ان کے ادب کا حکم ہے۔ ایک تو آل رسول ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہمارے یہ محسن ہیں۔ آپ لاہور چلے جائیں، داتا صاحب علی اجمیری، آپ بھی سید ہیں۔ اچھا انڈیا چلے جائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سید ہیں۔ ادھر بغداد کے اندر حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بھی سید ہیں۔ تو یہ سادات کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، تو اس لحاظ سے بھی ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور فتح جنگ میں جو ہے وہ گلشن سلطان الہند کے نام سے آپ کا آستانہ ہے، میں نے حاضری بھی دی ہے، ملاقات بھی کی ہے۔ مکمل شریعت کے پابند اور شریعت کے عالم ہیں اور شریعت پر عامل ہیں۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی آپ کی ایک نشانی گیگا مال کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔